السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتویٰ کا اصل اختیار رب جلیل کے پاس ہے۔ یفتیکم، کریم رب فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، جہاں وراثت کے احکامات رب جلیل نے تنزیل مبین میں بیان فرمائے ہیں، تو کریم فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اب فتویٰ مطلقاً تو اللہ ہی دے سکتا ہے، پھر اللہ کے اذن سے اللہ کا حبیب دے سکتا ہے۔ قرآن عظیم میں آتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ کتنا رحمان ہے، خبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھو۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی اور کتاب میں جس کا نام الادب المفرد ہے، اس میں حدیث پاک نقل کی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99، اس میں 99 حصے اپنے پاس روک لیے۔ اب قابل غور بات ہے کہ اللہ نے اپنے پاس 99 حصے روک لیے، کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہ بتا سکتا ہے جو اللہ کے پاس ہو، جو اللہ کے پاس ہو۔ اور پاس ہونے کی اس تسلسل کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے امہات المومنین سلام اللہ علیہن سے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتغال و مناجات پوچھے، انہوں نے فرما دیا۔ تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے قسمیں کھائی کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے۔ میرے آقا نے ان کو بلایا اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی، انا عند ربی، میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ تو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اس کی رحمانیت کی وسعتیں کیا کیا ہیں؟ صاحب خبر صلی اللہ علیہ وسلم، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، خبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو اللہ کے اذن سے فتوے کا اختیار میرے آقا کے پاس ہے، باقیوں کے پاس تفویض ہے، صحابہ اکرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، بعد کے سلف صالحین ہو، مجتہدین ہو، تو وہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ان کو دیا ہے اس میں سے بتا دیتے ہیں۔ اس میں صحت کا بھی احتمال ہوتا ہے اور تسامح کا بھی۔ اگر اخلاص سے فتویٰ دیا، صحت واقع ہو گئی تو اجر پائیں گی، دوہرا اجر پائیں گے، کفلین، 2 درجے۔ اور خدا نخواستہ حق معلوم کرنے کے لیے اگر کوتاہی بھی ہو گئی، کہیں پر غلطی اور تسامح بھی ہو گیا، تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ معاف فرما دے۔ لیکن ہاں، بہت ذمہ دارانہ طرز عمل، یہ جو آج امت کے درمیان تفرق ہے، اس کی بڑی وجہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ ہم بولتے وقت، سوچتے وقت، کرتے وقت اپنے آپ کو آخرت پر پیش نہیں کرتے، اسی وجہ سے معاشرے میں یہ پرابلمز ہیں۔ تو بہت اچھا جملہ ہے کہ آدمی بات کرنے کے بعد کہہ دے واللہ اعلم بالصواب۔ ہم نے صحابہ اکرام کی عادت نہیں دیکھی، میرے آقا ایسی بات پوچھتے ہیں جو سامنے سامنے ہوتی، کون سا دن ہے، کون سا درخت ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے، سب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی فرماتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا حبیب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا
واللہ اعلم۔ یہ انکساری ہے، یہ عبودیت ہے، اور یہ ضروری ہے۔ جزاکم اللہ، بہت